السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں قاسم علی ترابی، آپ کا معلم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب جماعت ہفتم اردو کے سبق خوانی کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں ہم نے جو ہے سبق نمبر 15 کو پڑھا۔ اب ہم کرتے ہیں اس کی مشق۔ تو چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف، دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا سوالات پوچھے گئے ہیں۔ سبق نمبر 15 مشق۔ سوال نمبر 1، سبق کے متن کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ الف، ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے تھے ابا جان، چچا جان، دادا جان، نانا جان۔ درست جواب ہے ابا جان۔ ب، ابا جان کے دفتر میں ٹیم نے چھاپا مارا تھا مردم شماری کی، انکم ٹیکس کی، اینٹی کرپشن کی، ڈینگی کی۔ درست جواب ہے اینٹی کرپشن کی۔ جیم، انسانی زندگی کا لازمی حصہ رہا ہے۔ نمبر 1 خرید و فروخت، 2 تجارت، 3 کاروبار، 4 مزدوری۔ درست جواب ہے خرید و فروخت۔ دال، کرپشن کے خاتمے کے لیے زیادہ مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے صوبائی حکومت کو، سول سوسائٹی کو، سول ججز کو، سول انتظامیہ کو۔ درست جواب ہے سول ججز کو۔ ہے، ناپ تول میں کمی کرنا ایک بدترین بیماری ہے، اخلاقی، سماجی، مذہبی، سیاسی۔ درست جواب ہے اخلاقی۔ سوال نمبر 2، دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ الف، ابا جان کہاں کام کرتے تھے؟ جواب، ابا جان ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے تھے۔ ب، ابا جان کے دفتر میں کس قسم کا کاروبار ہوتا تھا؟ جواب، ابا جان کے دفتر میں خرید و فروخت کا کاروبار ہوا کرتا تھا۔ جیم، دھوکہ دینا اور ناپ تول میں کمی کرنا کاروبار میں کیسا عمل ہے اور اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب، کاروبار میں ناپ تول میں کمی کرنا، دھوکہ دینا ایک بدترین خیانت ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دال، کاروبار اور تجارت کرنے کے لیے اسلامی اصولوں میں سے کوئی سے 2 اصول تحریر کریں۔ جواب، ناپ تول میں کمی اور منافع خوری نہیں کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام ان سوالات کے جوابات تختہ بورڈ پر تحریر کریں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ بار بار پڑھیں، یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ زبانی اظہار۔ سوال نمبر 4، سبق کرپشن کے سد باب کو غور سے پڑھیں اور آپس میں بات چیت کے بعد سبق کے اہم نکات بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ کرپشن کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اساتذہ کرام اس کے بارے میں جو ہے بچوں کو رہنمائی فرمائیں اور ان کے اہم نکات لکھوائیں تاکہ بچے آپس میں بات چیت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ نمبر 5، کرپشن کے معاشرے پر اثرات کے موضوع پر ایک تقریری مقابلے کا انعقاد کرائیں۔ اساتذہ کرام اس موضوع پر تقریر لکھ کر بچوں کو کلاس میں تقریر کروائیں تاکہ ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو سکے اور تقریر کا انداز ان میں پنپ سکے۔ سوال نمبر 6، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ تنبیہ، ناگزیر، ترغیب، سد باب، لاقانونیت، احتساب، مرتکب۔ اول تو اساتذہ کرام ان الفاظ کو جملے میں استعمال کر کے تختہ سیاہ پر لکھیں اور کاپی پر نقل کروائیں۔ یعنی تنبیہ، میں نے اسے تنبیہ کی تھی کہ ایسے کام مت کرو۔ ناگزیر، کامیابی کے لیے محنت ناگزیر ہے۔ ترغیب، دوسروں کو ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی ترغیب دو۔ سد باب، ہمیں برائی کے سد باب کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ لاقانونیت، پاکستان میں لاقانونیت کا راج ہے۔ احتساب، خود احتساب بھی انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ مرتکب، وہ اس عمل کا مرتکب ہوا اس لیے سزا پائی۔ زبان شناسی۔ سوال نمبر 7، آپ تشبیہ اور استعارہ کا اجتماع سیکھ چکے ہیں۔ دیے گئے جملوں میں تشبیہ اور استعارہ الگ الگ کر کے کاپی میں لکھیے۔ اساتذہ کرام ان جملوں میں استعارہ اور تشبیہ کی نشاندہی کرتے ہوئے تختہ بورڈ پر لکھیں تاکہ بچوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو سکے اور پہچان پیدا ہو سکے کہ کون سا جملہ تشبیہ کا ہے اور کون سا جملہ استعارہ کا ہے۔ آج میدان میں جیت میرے شیر کی ہوگی، یہاں استعارہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ میں اپنے چاند سے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں، یہ تشبیہ ہے کیونکہ اس میں حرف تشبیہ آ گیا ہے۔ اسد شیر کی طرح بہادر ہے، استعارہ ہے۔ وہ شہد سے میٹھے لہجے میں بات کرتا ہے، تشبیہ۔ وہ پتھر ہے اور اس پر کسی کی بات کا اثر نہیں ہوتا، استعارہ۔ ماں نے کہا میرا شیر کہاں ہے، استعارہ۔ نادیہ کی چال ہرنی جیسی ہے، تشبیہ۔ ناصر کے دانت موتی ہیں، استعارہ۔ تخلیقی لکھائی۔ رپورٹ، منظم انداز میں خاص
حقائق اور اعداد و شمار پر مشتمل رسمی تحریر کو رپورٹ کہا جاتا ہے۔ رپورٹنگ باقاعدہ ایک فن ہے اور ایک باقاعدہ رپورٹر مختلف تقاریب یا واقعات کو جزئیات اور وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کا ہنر بخوبی جانتا ہے۔ رپورٹ نویسی کے اصول و ضوابط: حقائق کا بیان، اعداد و شمار سے مدد، حقائق یا ثبوتوں کے واضح حوالہ جات، کسی واقعے کو مکمل ترتیب سے بیان کرنا، ذاتی رائے، خیالات یا فرضی باتیں لکھنے سے اجتناب کرنا۔ رپورٹ کے اجزاء: تعارف، پس منظر، نقص مضمون، نتیجہ۔ سوال نمبر 8، مندرجہ بالا نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے علاقے میں موجود سرکاری دفتر میں ہونے والی کرپشن کی ایک مکمل رپورٹ تحریر کریں۔ اساتذہ کرام بچوں کی اس میں معاونت فرمائیں تاکہ انہیں رپورٹ لکھنے کا فن آ سکے۔ جی طلباء، امید ہے آپ نے جو ہے وہ تمام سوالات عمدگی کے ساتھ جو ہے وہ لکھ لیے ہوں گے، کوئی سوال چھوٹا نہیں ہوگا اور ایک نوٹ بک تیار ہوگی جس کو پڑھنے میں اور سوالات کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی اور تاکہ امتحان میں آپ اچھے نمبر لے سکیں۔ اس کے بعد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔